اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے 18ویں پارے کی سورہ مومنون کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی کیا کیا صفت بیان فرمائی ہے۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے پڑھا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں کہ جو اپنے امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں تو اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں گزشتہ ہفتے میں ہماری بات ہوئی کہ امانت اگر کوئی تمہارے پاس رکھ کر جاتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا اور امانت والے کو اس کی امانت صحیح سلامت پہنچانا، یہ کامیاب ایمان والوں کی صفت ہے۔ لیکن امانت کا مفہوم وسیع ہے۔ ہم نے امانت خالی اسی کو سمجھ لیا کہ کسی نے روپیہ پیسہ ہمارے پاس رکھ دیا یا کوئی چیز ہمارے پاس رکھ دی، ہم نے اس کی حفاظت کی، ہم اسی کو امانت سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک امانت ہے، لیکن امانت کا مفہوم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے وسیع طور پر بیان فرمایا کہ صرف روپیہ پیسہ یا کوئی چیز امانت نہیں ہے، بلکہ امانت بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں سے چند چیزیں ہم آپ کے سامنے گنواتے ہیں۔ خاص طور پر پہلی چیز کہ جو زندگی اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی، یہ زندگی اور ہمارا یہ بدن، یہ جسم جو ہے، یہ اللہ کی امانت۔ اسی لیے تو خودکشی یعنی کہ سوسائڈ کو حرام قرار دیا گیا۔ خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ دلیل پیش کرے کہ میرا بدن ہے، میں جو چاہے کروں، میں چاہے اپنے آپ کو مار دوں، ہم کہیں گے کہ بھائی یہ جسم اللہ کی امانت ہے، تم کہاں سے لائے تھے؟ کیا یہ کان، یہ آنکھ، یہ بدن، یہ ہاتھ پیر تم نے خود بنائے؟ نہیں، یہ اللہ نے ہم سب کو عنایت فرمائے۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی دوسرے کو یہ کہہ دے کہ تو مجھے مار دے، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ تیرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، تب بھی خودکشی کرنے کی اجازت کسی بھی حالت میں نہیں، بلکہ حرام قرار دیا گیا۔ خودکشی کو، سوسائڈ کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا۔ پتہ چلا کہ یہ زندگی جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے یہ جسم جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ ایک امانت۔ اب یہ بدن کا ہر عضو، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ آنکھیں ہم نے عنایت فرمائی تھی تمہیں تاکہ تم دنیا کی چیزوں کو دیکھ سکو، تاکہ دنیا میں اندھے کے ساتھ تم زندگی نہ گزارو۔ اب بتاؤ کہ تم نے دنیا میں اس کو کیسے استعمال کیا؟ کیا یہ حرام چیزوں کے اندر اگر اس کو استعمال کیا ہے تو ہمارے یہاں آ کے حساب دینا پڑے گا۔ یہ ہاتھ دیے ہم نے، یہ پیر دیے تاکہ تم روزی روٹی کماؤ، حلال کماؤ اور اپنی ذات کے اوپر، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرو۔ اگر اس کو حرام میں استعمال کیا ہے تو کل قیامت کے دن آ کے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پورا جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اسی طریقے سے یہ زندگی بھی امانت ہے۔ کل قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوالات ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، بتاؤ کہ تم نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں روپیہ پیسہ دیا تھا، بتاؤ پہلی بات تو کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ حلال طریقے سے کمایا ہے، حلال جگہوں پر خرچ کیا ہے تو جنت تمہارا انتظار کر رہی۔ اور اگر حرام چیزوں سے کمایا ہے اور حرام چیزوں سے کمانے کے بعد کتنا ہی دان وان کیا ہو، اللہ کے وہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ تم نے حرام سے اس کو کمایا ہے۔ ہمارے یہاں آ کے اس کا حساب دینا پڑے۔ تو پتہ چلا زندگی اور ہماری یہ باڈی، ہمارا یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس امانت کا کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اوقات، یہ ہمیں جو ٹائمنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، دنیا میں آج ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ پوری لائف، پورا 24 گھنٹہ ان کا بیزی شیڈیول بنا ہوا ہے، وہ چاہنے کے باوجود وقت نہیں نکال پا رہے۔ اور ہمارے پاس وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا وقت دیتے ہیں کہ آ کر اس کے گھر میں، اس کے سامنے سجدے میں سر جھکا سکے، نماز ادا کر سکے، اس کا ذکر کر سکے، اس کی عبادت کر سکے، اپنے بال بچوں کو ٹائم دے سکے۔ تو یہ جو وقت ہے، ٹائم جو ہمیں ملتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی۔ اگر اس کی قدردانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نعمت میں اضافہ کروں گا،
ناقدری کرو گے چھین لوں گا اور کل قیامت کے دن حساب بھی دینا پڑے. تو پتہ چلا کہ یہ اوقات بھی امانت ہے. اس لیے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر سورۃ الانفال میں کہا گیا، سورۃ الاحزاب میں کہا گیا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ فرماتے ہیں ایک امانت ہے، وہ امانت ہم نے پہلے آسمان کو پیش کی، زمین کو پیش کی، تو تمام نے اٹھانے سے انکار کر دیا. وہ امانت کیا تھی؟ یہی زندگی. اللہ نے آسمان کو کہا تو آسمان نے کہا کہ میں اس امانت کو نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے زمین کو کہا، اتنی مضبوط زمین جس کے اوپر دریا ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اللہ کی اس امانت کو زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا. اور اٹھایا کس نے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسان. اللہ فرماتے اس کو انسان نے اٹھا لیا. یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عنایت فرمائی ہے، لہٰذا اس امانت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس میں کہیں خیانت نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے بدن کا ایک ایک عضو اللہ کی امانت ہے. عمر، زندگی کا یہ جو وقت ہمارے پاس ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. اس لیے حدیث میں کہا گیا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں سستی سے کام لیتے، اللہ کے رسول نے فرمایا. اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا الصحۃ والفراغ، تندرستی. آدمی کو قدر نہیں ہے جب تک تندرستی ہے. بیماری آتی ہے تب 50 قسم کی دوائیاں لیتا ہے. صبح ڈاکٹر سے دوائی لے کے آیا، شام کو رزلٹ چاہیے اس کو، بخار نہیں اتری، دوسرے دن ڈاکٹر بدل دیتا ہے، یہ رپورٹ کرواتا ہے، وہ رپورٹ کرواتا ہے. جب تک تندرستی تھی تب تک قدر نہیں تھی. بیماری تھوڑی سی آئی، اس کو ہلا کر رکھ دیا، ادھر ادھر بھاگتا ہو گیا. اسی طریقے سے فرصت کے اوقات، اس کی بھی انسان قدر نہیں کرتا. جب مشغولی آ جاتی ہے، کام کاج کا بوجھ اس کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، تب اپنے فرصت کے اوقات کو یاد کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں بے توجہی سے کام لیتے ہیں. اللہ اس طرح کی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آگے قرآن کریم میں سورۃ الانفال کی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. اور وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور تمہاری امانتوں میں بھی خیانت مت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو اللہ نے جو امانتیں تمہیں دی ہیں، ان امانتوں کی حفاظت کرو، کہیں اس میں خیانت نہ ہو جائے. اسی طریقے سے امانت کے اندر ایک چیز آتی ہے مجلس کی باتیں. امانت دوست و احباب کے ساتھ فرینڈ سرکل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کسی دوست نے آپ کو کوئی بات اپنی بتائی ہے، راز کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو بالکل الگ سبجیکٹ ہو گیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجلس میں 4-5 احباب کی، دوستوں کی مجلس میں اگر کوئی بات آئی، اللہ کے رسول کا روایت کا لفظ ہے المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں. مجلسوں کی باتیں باہر جا کے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. اسی لیے مجلس میں، دوست و احباب میں، فرینڈ سرکل میں اگر کوئی بات ہوئی ہے تو یاد رکھو یہ امانت. اگر آپ یہاں کی باتیں ادھر ادھر پھیلاتے ہیں، باہر بیان کرتے ہیں کہ بھی ہمارے دوست و احباب میں یہ پلاننگ ہوئی، یہ بات ہوئی، باہر اگر وہ باتیں آپ پھیلاتے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے راز کی بات، کوئی آدمی اگر آپ کو آ کے راز کی بات بتاتا ہے، پہلے تو یہ سوچو کہ اس نے راز کی بات کسی اور کو نہ بتا کر آپ کو کیوں بتائی. آپ کو اس لیے بتائی کہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، آپ پہ بھروسہ کرتا ہے. اور اگر آپ اس کی راز کی بات کو کسی اور کے سامنے جا کے بیان کرتے ہیں تو مان لو آپ دو نقصان کر رہے ہیں. سب سے بڑا نقصان اللہ نے جو فرمایا ہے امانت میں آپ خیانت کر رہے ہیں. دوسرا، اپنے ہی دوست کے بھروسے کو آپ توڑتے، بھروسے کو بھی توڑ رہے ہیں، امانت میں بھی خیانت کر رہے ہیں. تو پتہ چلا مجلسوں کی باتیں بھی امانت ہیں. راز کی کوئی بات کسی نے اگر آپ کو بتائی ہے تو یہ تمام باتیں امانت ہیں. تو امانت کا سبجیکٹ بہت کشادہ ہے، بہت وسیع ہے. خالی روپیہ پیسہ یا کوئی چیز کوئی رکھ کے گیا تو وہ امانت نہیں ہے. امانت ایک بہت لانگ سبجیکٹ، ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اور انسان اگر یہ سوچے میرے اکیلے کے سدھرنے سے کیا ہوتا ہے، پوری دنیا بگڑی ہوئی ہے، اگر اس طرح سوچے گا انسان تو کبھی کوئی ترقی نہیں کر سکتا، معاشرہ سدھر نہیں سکتا. کسی بھی بڑی عمارت کے اوپر اگر آپ چڑھنا چاہتے ہو تو کھڑے کھڑے پلاننگ کرنے سے کوئی آدمی چڑھتا نہیں ہے. چڑھنے کے لیے اس کی سیڑھی کے پہلے زینے پر قدم رکھنا پڑتا ہے.
پہلے سینے سے ابتدا ہوتی ہے چڑھنے کی۔ معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر ہم امانت کے اس چیز کو، قرآن کریم نے جو امانت بیان کی ہے اس کو پھیلانا چاہتے ہیں تو ابتدا اپنی ذات سے کرنی پڑے گی۔ میں اگر اپنی ذات سے کروں گا، آپ اپنی ذات سے کریں گے، آپ اپنی ذات سے کریں گے، ایک کو دیکھ کر دوسرا، دوسرے کو دیکھ کر تیسرا، امانت کو دیکھ کر انسان ایک دوسرے کے اندر وہ چیزیں پھیلاتا ہے، جس کو کسی شاعر نے کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ میں شروعات تو کروں اپنی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی امانت کے اس مفہوم کو، اس معنی کو، اس میننگ کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کی ابتدا ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے معاشرے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کامیاب ایمان والے جن کو جنت الفردوس ملنے والا ہے ان کے اندر ہمارا بھی نام ہو جائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔